کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کی ہی داستان آگے بڑھاتے ہیں, صرف خلاصہ تاکہ اگر کل کسی نے مس کیا ہو تو. مشرکین مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام دے رہے ہیں. مشرکین مکہ بیزار ہیں, نا امید ہیں اپنے طور پہ کہ کیا کریں. مدینہ جاتے ہیں, یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک میٹنگ ہوتی ہے. یہودی ان کو 3 سوالات دیتے ہیں, جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ 3 سوالات کرنا. ان 3 سوالات کے جوابات اگر وہ نبی ہوں گے تو ہی دے سکیں گے, ورنہ نہیں دے سکیں گے. مشرقین کو بہت یقین تھا اپنے طور پہ کہ اب وہ لاجواب کر دیں گے. وہ بڑے پر امید ہو کر مکہ واپس آئے. 3 سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال جو مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کر کیا وہ یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں. یہ انہوں نے یہودیوں سے مشاورت کے بعد سرکار دو عالم سے پہلا سوال کیا. دوسرا سوال ذوالقرنین کون ہے یا ان کے بارے میں بتائیے. تیسرا سوال روح کی حقیقت کیا ہے. یہ وہ 3 سوالات ہیں. ٹھیک, تو سنیے کہ وہ 3 سوالات اور ان کے جوابات کا کیا ماجرا رہا. کہ وہ یہ مشرکین مکہ ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, سب کی نظریں ہیں, سوال جواب ہیں اور اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں. 3 سوالات انہوں نے پوچھے ہیں. یہ تینوں جو جوابات ہیں یہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہیں. یعنی یہ جوابات, بلکہ اسی سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پیغام دیا کہ تم 3 سوالات پوچھتے ہو, ہم تمہیں تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بتاتے جو شاید تمہیں بھی صحیح طرح سے نہ معلوم ہو. یہ پیغام دیا. تو بہرحال آپ نے سرداران قریش سے پوچھا بتاؤ پہلا سوال کیا ہے. سرکار دو عالم نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ گویا ہوئے سوال کیا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ماضی میں کچھ لوگ تھے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا تھا, تو وہ کون ہے؟ انہوں نے یہ سوال مکمل کیا. ماضی میں کچھ لوگ تھے جن کو اصحاب کہف کے نام سے پکارا گیا, ان کا قصہ کیا تھا. سوال ختم ہوا اور جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 36 تک ان کے سامنے تلاوت فرما دی, سارا واقعہ سب بیان فرما دیا. سرداران قریش اور پورا مجمع مبہوت ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اللہ کا کلام سنتا رہا. آپ وہ منظر تو سوچئے, رسول اللہ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں بلیغ انداز سے, اور پورا قصہ ان کے سامنے تلاوت فرمایا. تو اصحاب کہف جس واقعے کے بارے میں سنا, اس کا یہ بیک گراؤنڈ کہ یہ واقعہ دراصل سرکار دو عالم بتا رہے ہیں ان مشرکین کو. اب یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں. اصحاب کہف غار والے. تو یہ غار والوں کا کیا قصہ ہے جو میرے آقا نے بھی ان کو سنایا, وہ سنیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بادشاہ تھا. یہ بادشاہ کافر تھا, مشرک تھا, ظالم بھی تھا. یعنی یہ اپنی مملکت میں کسی بھی دوسرے مذہب والوں کو برداشت نہیں کرتا تھا. خاص طور پہ وہ لوگ جو ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں, وہ ان کو بالکل برداشت نہیں کرتا تھا. ایسے اہل ایمان پہ بڑا سخت وقت ہوتا تھا اس بادشاہ کے دور میں. ان کو باقاعدہ مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں, بلکہ وہ خود اپنی پرستش کروایا کرتا تھا لوگوں سے یہ بادشاہ. اور یہ وقت ہے تقریباً آج سے 2000 سال پہلے کا. 2000 سال پہلے کا نام اس بادشاہ کا نام وہ ہے جو اردو, یعنی جو تقریباً جنہوں نے واقعہ نہیں بھی سنا ہوگا انہوں نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا, چونکہ اردو زبان کا ایک محاورہ منسوب ہے. تو ہم کہتے ہیں یار کیا دقیانوسی قسم کی باتیں کر رہے ہو. اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. تو دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا. تو آج بھی جب ہم یہ حوالات دے رہے ہوتے ہیں کہ یار, یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار کیا پرانے زمانے کیا پرانی باتیں کر رہے ہو, دقیانوسی بات ہے. تو دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا, چونکہ بہت پرانا واقعہ ہے, 2000 سال پرانا واقعہ ہے, تو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو بادشاہ کا نام ہے دقیانوس. تو لیکن اس کی سلطنت دقیانوس کی چل رہی ہے. وہ کسی کو اپنے مذہب کے خلاف عبادت نہیں کرنے دے رہا, اور اکثریت ہی ایسی ہے, تقریباً سارے ایسے ہیں جو کہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں, کیونکہ بادشاہ ہے, بادشاہی ہے, اس کی خلاف ورزی کون کرے. اب یہاں سے اس مملکت میں کچھ نوجوان ہیں, غار والوں کا قصہ ہے یہ, اور میرے آقا نے ان کو سنایا. کچھ نوجوان ہیں,
یہ نوجوان ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں. اور جو میں نے علماء کرام سنا, ان نوجوانوں کا یعنی کہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ایلیٹ بیک گراؤنڈ ہے, یعنی فائنینشلی دے آر ویل آف, اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے یہ کچھ نوجوان ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے. کیا مختلف ہے ان نوجوانوں کے بارے میں کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنی اپنی جگہ اپنے دل میں کچھ بات لیے بیٹھے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے, اور وہ بات یہ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ ایک بادشاہ ہے, اس کی بادشاہی ہے, یہ اپنے آپ کی پرستش کرواتا ہے, بتوں کی پوجا کرواتا ہے, کسی مخالف دین والے کی سنتا نہیں ہے. تو کیا ہو رہا ہے سب, لیکن کچھ کر نہیں پا رہے اس لیے کہ ایک سینکڑوں کی مملکت ہے, یہ کچھ نوجوان ہیں, اور ان نوجوانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کچھ اور نوجوان بھی ہیں جو ہماری والی سوچ رکھتے ہیں. تو یعنی ایک بندہ مخالف سوچ رکھتا ہے, وہ کیا بولے گا, کچھ نہیں کر پا رہا. یعنی ایسا ماحول تھا کہ عجب نہیں ہے کہ کبھی ان بتوں کی حقیقت کے بارے میں اگر ان نوجوانوں نے اپنے گھر والوں, اپنے والدین, اپنے بڑوں سے بھی بات کی ہو تو انہوں نے بھی سختی سے منع کر دیا ہو کہ بھائی یہ اس طرح کی بات تو سوچو بھی نہیں, مروا دیے جاؤ گے, چنوا دیے جاؤ گے. تو اب یہ لوگ سوچتے ہیں اور دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے. اب ایک معروف قول کے مطابق یہ داستان اس طرح آگے بڑھتی ہے جو ذی حیثیت خاندانوں کے بچے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک تہوار تھا, ایک ایونٹ تھا, ایک بڑا, میں اگر اپنے الفاظ میں, ایک بڑا میلہ منعقد ہو رہا تھا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میلے میں یہ جو سارے نوجوان تھے یہ بھی گئے ہوئے تھے اپنے اپنے طور پہ, اور اس میلے میں یہی ساری شرکیہ جو رسومات ہیں یہ سب جاری تھی. بتوں کی پوجا, دقیانوس اپنی پرستش کروا رہا ہے. ایک بڑا میلہ ہے, ہجوم ہے, ہزاروں لوگ ہیں, سینکڑوں لوگ ہیں. اس ہجوم میں کچھ نوجوان ہیں اور جو کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کڑ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ابھی بڑا دلچسپ ہے یہاں سے, اور یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید میں پورا, یعنی سوچے اتنا اہمیت کہ ایک قرآن میں اس کا تذکرہ آیا, پورا سورہ منسوب ہو گیا اسے, سورہ کہف. تو اب ان میں سے ایک نوجوان نے جب یہ سارے کا سارا ماجرا دیکھا کہ یہ جب شرکیہ معاملات ایک حد سے آگے بڑھے, تب یہ نوجوان کچھ کہتا تو نہیں ہے لیکن بہت دکھ کے عالم میں, بہت مایوسی کے عالم میں یہ نوجوان اپنا سر جھکاتا ہے اور اس بھیڑ سے الگ ہو جاتا ہے, جا کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ یہ کسی کو اکیلا ہے, کچھ بول نہیں سکتا, کسی کو منع بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, ان کے اپنے گھر والے کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. تو سر جھکائے یہ نوجوان بیٹھا ہے, ایک سوچ میں گم ہے کہ سب کیا ہو رہا ہے. بھیڑ سے دور آ گیا کہ اچانک اس نوجوان کو کچھ قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. تو یہ بتایا حیران ہوتا ہے کہ مطلب اس بھیڑ میں میں تو کسی وجہ سے الگ ہو کر آ گیا ہوں, باقی تو سارے اس کو ماننے والے ہیں, تو اور کوئی کیوں دور آیا ہوگا, میلہ چھوڑ گیا ہو. وہ دوسرا نوجوان بھی آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے. اب یہ دو نوجوان ہو گئے, یہ غار والے جمع ہو رہے ہیں اب. ہاں, ایک تیسرا نوجوان آتا ہے اسی عالم میں, وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہاں تک کہ کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ یعنی یہ اس کے بعد اب یہ نوجوانوں کی تعداد بڑھ گئی. کچھ وقت کے بعد یہ چند لوگ ہو گئے جو کہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. اب کچھ لمحوں بعد کا ماحول ہے کہ سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے ہیں. یعنی یہ آپ سوچیں ایک بڑا کہیں مجمع لگا ہوا ہو, ایک بندہ آ کے سائڈ پہ بیٹھ جائے, دوسرا ہے وہ بھی اس کے پاس بیٹھ جائے, تیسرا بیٹھ جائے, مطلب تو یہ, اور سب اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور تقریباً سارے ایک ہی ایج گروپ کے بھی ہیں, سب کے چہروں پہ مایوسی بھی ہے, سب کے چہروں پہ کوب بھی نظر آ رہی ہے. یعنی بس بے اختیار ایسے میں ایک نوجوان کے منہ سے, اگر ہم قصے کو تیزی سے آگے بڑھائیں, شدید کوفت کے عالم میں, مایوسی کے عالم میں, ایک نوجوان کے منہ سے اس قوم کی گمراہی کے حوالے سے ایک جملہ نکل گیا کہ یہ سب کیا ہے. اب اس نوجوان نے پہلی مرتبہ باقی نوجوانوں کے سامنے بادشاہ کے حوالے سے ایک مخالفانہ بات کر دی ہے, اور دیگر لوگ سن رہے ہیں, درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, میلہ وہاں لگا ہوا ہے. اب باقی جب نوجوانوں نے سنا, انہوں نے اس پر ایک رد عمل دیا, کیونکہ یہ سب اس کے ماننے والے ہیں, اور اس نوجوان نے پہلی مرتبہ کوئی بات پبلکلی کر دی ہے. باقی نوجوانوں کا جو رد عمل ہے وہ سارے کے سارے آگے کے واقعے کی شکل ڈیفائن کرے گا. نوجوان نے یہ عمل کیا ہے, اس کا رد عمل کیا ہے؟
کل داستان کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.